نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل آرا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. معزز و محتشم جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ذی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت اور عقیدت سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلام، کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، یوٹیوب چینل کے ناظرین و ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم. ہم اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ عطا فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بخشش والے موقع سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یہ مہینہ رحمتوں والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کا مستحق بنا دے. یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس کی برکت سے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے. اس لحاظ سے خوشی مزید زیادہ ہو رہی ہے کہ پچھلے 2 رمضان المبارک کرونا جیسی مشکل صورتحال میں ہم سب نے گزارے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو کہا گیا، اس کی وجہ سے پچھلے 2 سال سے رمضان المبارک کے
جمعہ کے اجتماعات میں جو حضور فیض عالم کے غلاموں اور دیوانوں کا ہجوم ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھنے سے محروم رہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرمائی، اور میری اور آپ کی آنکھیں اللہ نے اس بابرکت مہینے میں اور اس ہزاروں کے اجتماع کی صورت میں اللہ نے ہماری آنکھوں کو پھر ٹھنڈا کر دیا۔ اور اس میں ایک پیغام یہ موجود ہے کہ حضور فیض عالم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، حالات کی وجہ سے کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، حالات کی وجہ سے، لیکن ان کی بارگاہ کی رونقوں اور ان کے ذکر کی بلندی کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ یہاں کی برکتیں، رونقیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے میں ایک پنجابی کا جملہ کہا کرتا ہوں کہ جنہ دے دیوے رب بالے، جنہ دے دیوے رب والے، انہاں نو کون بجھا سکدا؟ نام فقیر تنہاں دا باہو، قبر جنہاں دی جیوے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بارگاہ کی رونقوں کو اسی طرح سلامت رکھے۔ آج کا جمعۃ المبارک رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے، اور 3 رمضان المبارک کو لخت جگر رسول زہرا بطول ام الحسنین زوجہ علی المرتضیٰ جگر گوشہ مصطفیٰ سیدۃ نساء اہل الجنہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عابدہ شاکرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے سیدہ خاتون جنت کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں بی بی سیدہ پاک کے ذکر پاک کے حوالے سے نذرانہ محبت پیش کرنے کی سعادت سے بہرمند فرمایا ہے۔ میں اس عظیم الشان کانفرنس میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کو، بالخصوص صاحب صدر محترم المقام عزت مآب جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، جنہیں خود اس پاک گھرانے سے عظیم نسبت حاصل ہے اور آپ ان نسبتوں کے امین و امیر ہیں، تمام مہمانوں کے ساتھ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور بلا تاخیر اس عظیم الشان اور وقیع کانفرنس کے آغاز کے لیے ملک پاکستان کے عظیم قاری قرآن، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی نسبت سے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اور حضور فیض عالم کی بارگاہ میں جب کبھی انہیں حاضری کا موقع ملے وہ حاضر ہونا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اپنے لیے خوشبختی سمجھتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب، اور تشریف لا کر آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا آغاز آیات ربانی کی تلاوت سے فرماتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إن الله كان لطيفا خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله
ذات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے۔ ملک پاکستان کے کیو ٹی وی کے معروف ثنا خان جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب تشریف لا کر بارگاہ رسالت مآب میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ درود پاک تمام احباب مل کے بآواز بلند پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے، اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام پنجتن ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، کیوں کسی کے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ آج کی یہ عقیدتوں اور محبتوں سے بھرپور کانفرنس سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کی پاک بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔
ہمارے تشریف لانے والے آج کی کانفرنس میں معزز مہمانوں میں محترم المقام جناب عمران صدیقی صاحب ڈائریکٹر پی ٹی وی اور ان کے بھائی محترم جناب سجاد صدیقی صاحب ڈائریکٹر پنجاب اسمبلی اپنی پوری فیملی کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، ہم انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں اور یکم رمضان المبارک کو محترم عمران صدیقی صاحب اور سجاد صدیقی صاحب کی والدہ ماجدہ بقضاء الہی وصال فرما گئیں۔ ہم اپنی طرف سے حضور فیض عالم کے تمام غلاموں کی طرف سے اظہار تعزیت کرتے ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی برکت سے اور آج سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر پاک کی برکت سے انشاءاللہ العزیز یقیناً وہ جنت کے باغات میں ہیں اور سیدہ کائنات کی کنیزوں اور خادماؤں میں وہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کی طرف سے محترم المقام جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب سب کی طرف سے ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں اور انشاءاللہ اختتام پہ فاتحہ شریف اور دعا بھی کریں گے، اور خاص طور پر حضرت صاحبزادہ والا شان لخت جگر نور نظر جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، محترم المقام جناب صاحبزادہ سید محمد علی حیدر شاہ صاحب تشریف لائے، ہم انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے آبائے کریم کے فیضان کا مظہر فرماتے ہوئے حقیقی طور پر آپ کے فیضان کو تقسیم کرنے کا جانشین بھی فرمائے اور دین و دنیا کی سعادتوں سے بہرمند فرمائے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے مخصوص انداز میں منقبت کی صورت میں نذرانہ پیش کریں گے ملک پاکستان کے کیو ٹی وی کے معروف ثنا خان جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں اور سیدہ پاک کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرتے ہیں۔ درود پاک سب پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا دامن در زہرا پہ جو پھیلائے ہوئے ہیں۔ حضور قبلہ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب، مفتی صاحب قبلہ، ان کی پوری ٹیم، یقیناً کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے یہی کیفیت ہے۔ دامن در زہرا پر جو پھیلائے ہوئے ہیں، دامن در زہرا پر جو پھیلائے ہوئے ہیں، وہ لوگ مدینے کی ضیا پائے ہوئے ہیں، وہ لوگ ہم لوگ مدینے کی ضیا پائے ہوئے ہیں، اور یقین ہے ہمارا کشکول لیے در پہ صدا دے کے سوالی، کشکول لیے در پہ صدا دے کے سوالی، زہرا کو پتہ ہے کہ قضا آئے ہوئے ہیں، سیدہ کو پتہ ہے کہ قضا آئے ہوئے ہیں، اور سرکار کھڑے ہوتے تھے جب سیدہ آتی، سرکار کھڑے ہوتے تھے جب سیدہ آتی، وہ یوں بھی کرم آپ
پہ فرمائے ہوئے ہیں، وہ یوں بھی کرم آپ پہ فرمائے ہوئے ہیں، اور جس دل میں فروزہ ہے دیا آل نبی کا، جس دل میں فروزہ ہے دیا آل نبی کا، وہ گلشن دل آقا ہی مہکائے ہوئے ہیں، وہ گلشن دل آقا ہی مہکائے ہوئے ہیں۔ اور سیکنڈ لاسٹ شعر، وہ مولا حسن ہو کہ حسین ابن علی ہو، وہ مولا حسن ہو کہ حسین ابن علی ہو، دونوں ہی کرم آپ کا پھیلائے ہوئے ہیں، دنیا کے نظارے انہیں باتیں نہیں سید، دنیا کے نظارے انہیں باتیں نہیں سید، جو آپ کی خیرات صدا پائے ہوئے ہیں، جو آپ کی خیرات صدا پائے ہوئے ہیں، حضور فیض عالم کے قدموں میں دامن در زہرا پہ ہم پھیلائے ہوئے ہیں۔ حضور کی آل پاک کا ذکر کہیں بھی ہو باعث کرم ہے، باعث رحمت ہے، اللہ کی رضا کے حصول کا سبب ہے، اللہ کے محبوب کی رضا کے حصول کا سبب ہے۔ لیکن حضور فیض عالم کی بارگاہ میں جب ان پاک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے نا تو منظر بڑا منفرد اور بڑا الگ ہوتا ہے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ہم نے محترم عمران صدیقی صاحب، سجاد صدیقی صاحب کی والدہ ماجدہ کا ذکر پاک خیر سے کیا، یقیناً انہیں قلبی مسرت ہوئی، انہیں خوشی ہوئی کہ آج حضور فیض عالم کی بارگاہ میں ہزاروں غلاموں نے دعا پر آمین کہا ہے۔ مجھے جب میری ماں کا کوئی ذکر محبت کے ساتھ کرتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں وہاں پہنچے ہیں کوئی نہ ابھی؟ آپ ذرا اندازہ کریں اللہ کی رحمتوں کے اصول کا اور حضور فیض عالم کی روحانی توجہ کا، کہ ہم جب سیدہ پاک کا ذکر پاک یہاں حضور فیض عالم کی بارگاہ میں کر رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ حضرت امام حسن پاک کی نسبت سے حضور فیض عالم کا تعلق اپنی اماں جان قبلہ حضور سے کیسا ہے، تو کرم بالائے کرم کیسے نہیں ہوگا اور آپ کی روحانی توجہ کیسے حاصل نہیں ہوگی۔ اور میرے امام نے کیا فرمایا، یا آل بیت رسول اللہ حبکم، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من القرآن انزلہ ایکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم صلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ ترجمہ کر دیتا ہوں، قاری صاحب نے آیت پڑھی ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیں کہ میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى،
مگر اپنی آل بیت کی محبت تم سے مانگتا ہوں. اور یاد رکھنا الا المحبت فی القربہ نہیں، الا المودۃ فی القربہ ہے. اور محبت اور مودت میں فرق یہ ہے، جہاں محبت ختم ہوتی ہے وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے. اور اگر میں سادے لفظوں میں ترجمہ کروں تو یوں کہوں گا کہ اہل بیت سے صرف محبت نہیں چاہیے، روزہ سارے رکھے آپ تو ساری ڈیوٹی روزے میں ڈبل ٹرپل ہو بہندی، لیکن محسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ جن پاک ہستیوں کا ذکر ہے ان کا نام لینا تو جرت اور ایمان اور حیات کا سبب ہے. سادہ ترجمہ کر دوں، اہل بیت سے صرف محبت نہیں چاہیے، اہل بیت سے عشق چاہیے، اہل بیت سے وارفتگی چاہیے. اور تھوڑا سا توجہ کر لیں، یہ روئے زمین جو ہے نا، روئے زمین آل رسول کے احسانات کے نیچے دبی ہوئی ہے. روئے زمین پہ بسنے والے آل رسول کے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں، کبھی سر نہیں اٹھا سکتے. کیوں؟ سب سے بڑی دولت تو دولت ایمان ہے نا، دولت اسلام ہے، دولت قرآن ہے، دولت عرفان ہے. اور مغرب میں چلے جاؤ، مشرق میں چلے جاؤ، کہیں سیدنا غوث پاک کی صورت میں علی کا شہزادہ ایمان کی خیرات تقسیم کرتا ہوا نظر آتا ہے. بر صغیر میں داتا علی حجویری کی ذات ایمان کا فیضان تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اجمیر میں معین الدین چشتی اجمیری آل رسول کا شہزادہ ایمان کا فروغ دیتے ہوئے نظر آتا ہے. اور یہ ساری کائنات ایمان اور اسلام کا احیاء، یہ صدقہ ہے شہید کربلا امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس احسان کا صدقہ ہے. اس لیے ہم سب اور سب مومن آل رسول کے اس ایمان اور ایمان والے اس احسان کے نیچے دبے ہوئے ہیں. اس لیے امام شافعی نے فرمایا کہ اے حضور کی آل، قرآن پاک کی روشنی میں تمہارے ساتھ محبت کرنا فرض ہے. یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من القرآن انزلہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس کی روشنی میں اہل بیت سے محبت فرض ہے. اور میں جملہ کہا کرتا ہوں، اہل بیت سے محبت ایمان کا جز نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کل ایمان ہے. ہاں، جز اور کل کا فرق یاد رکھیں. جز اگر مفقود ہو جائے شے اپنی اصل کے لحاظ سے موجود رہتی ہے، اگر کل مفقود ہو جائے تو شے ختم اور فنا ہو جاتی ہے. اہل بیت کی محبت ایمان کا جز نہیں ہے. جز کہیں گے تو مطلب ہوگا کہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور کل کہنا پڑے گا یہ ایسی محبت ہے جس کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من القرآن انزلہ. اور آگے عرض کرتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اور تہاڈی شان لئی اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب تک مسلمان نماز میں تمہارے اوپر صلاۃ اور درود نہ پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اس سے بڑا فخر، اس سے بڑا اعزاز اور اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے. اور آج ہم جس پاکی کا ذکر کر رہے ہیں،
عصر حاضر کے فتنوں کے تناظر میں تھوڑی سی بات کرنا ضروری ہے۔ آج کی بہن بیٹی اپنی ترقی کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی نام نہاد آزادی کے لیے، اپنی نام نہاد خوشحالی کے لیے مغرب کی طرف دیکھتی ہے، مغرب والوں کی طرف دیکھتی ہے، ان کے اسالیب کو دیکھتی ہے، اور باہر نکل کر اشتہار بن کے، ایڈورٹائزمنٹ کا ایک ٹول بن کے عزت اور شہرت پانا چاہتی ہے۔ کبھی عورت مارچ کے ذریعے سے حقوق کے نام نہاد نام پر بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے نکلتے ہیں۔ آؤ اقبال سے پوچھو، اس سے بڑھ کر تو مغرب کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اس نے جب مغرب کو دیکھا تو مغرب اپنے عروج اور کمال اور اپنی تازگی پر تھا، اور سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب پوچھا گیا کہ اقبال اب تیرا کیا خیال ہے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، حضور کی آل و اصحاب کے بارے میں، اقبال نے وہ گولڈن ورڈز کہے ہیں جو ہر مغربیت زدہ اور جدیدیت زدہ ذہن کے لیے اس کی فکر کو درست کرنے کے لیے نمونہ ہے۔ اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیوں؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو اقبال نے اس زمانے کی نہیں، قیامت تک آنے والی ہر بہن بیٹی کو ایک نصیحت کی ہے۔ اگر پندے سے درویش پذیری ہزار امت میرت تو نہ میری، فرمائے مجھ درویش سے اگر کوئی میرے کو گل سکھنی آنا، مجھ سے اگر کوئی پیغام لینا ہے، مجھ سے کوئی نصیحت لینی ہے، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، تو بیٹی سن لے ہزاروں تہذیبیں ختم ہو سکتی ہیں، ہزاروں امتیں ادوار ختم ہو سکتے ہیں، لیکن تیرا نام تیری شان نہ مٹ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے۔ سن راز کیا ہے، نصیحت کیا ہے، بطول باش۔ یہ نکتہ آج کی بہن بیٹی کے لیے جو نصاب حیات ہے، اگر اقبال سے پوچھیں تو یہ ایک لفظ ہے، بطول باش، بطول باش، بطول باش۔ سیدہ کائنات کے قدموں کی خاک بن جا۔ بیٹی بننا ہے، بیٹی بننا ہے تو دیکھ سیدہ فاطمہ مصطفیٰ کریم کی بیٹی کیسی بنی، ماں بننا ہے تو دیکھ حسنین کریم کین کی وہ ماں کیسی بنی، اگر بیوی بننا ہے تو دیکھ وہ علی المرتضیٰ کی زوجہ اور بیوی کیسے بنی ہے۔ بطول باش۔ اور نصیحت کیا ہے، پنہاں شو ازی اثر، چھپا لے اپنے آپ نو، گھر کی چار دیواری کو قید خانہ نہ سمجھ، اسے اپنی حفاظت کا قلعہ سمجھ، اسے اپنی عظمتوں کا، اپنی عفت و پاک دامنی کا نگہبان سمجھ۔ بطول باش و پنہاں شو ازی اثر، سیدہ کائنات کے قدموں کی خاک بن جا اور اس زمانے کے فتنوں سے بچا لے، اس زمانے کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ فرمایا پھر انعام کے لبسی، فرمایا جی ایک کم تو کرنا، ایک کم تو کر، بطول سیدہ کائنات دی غلام بننا، باندی بننا تیرا کم، اس زمانے کے فتنوں سے بچنا تیرا کام ہے۔ پھر دیکھ اللہ تیری گود میں بھی حسین و حسن جیسے لال کیسے پیدا کرتا ہے، کیسے پیدا کرتا ہے۔ میں بلا تاخیر اپنے قیمتی کلمات عطا کرنے کے لیے ملتمس ہوں محترم المقام عزت مآب جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، آل رسول کے شہزادے سے جب اپنی نانی جان کا، اپنے آبائے کریم کا ذکر ہو تو لذت، محبت، عقیدت
وارفتگی کا منظر ہی جدا ہوتا ہے. آپ تشریف لاتے ہیں اور خوبصورت کلمات کے ساتھ حاضرین کو مستفیض فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین. حضرت مفتی صاحب بہت ولولہ انگیز پیرائے میں سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، اور انہوں نے بھی اقبال کی انگلی تھامی، تو میں بھی اپنا مختصر سا سفر اسی کے جلوہ میں کر لیتا ہوں. تو اقبال نے کہا تھا کہ میری تعریفیں اور میرے قصیدے لوگوں تم نے سن لیے. اب اختتام پہ اقبال نے کہا، اس نے کہا کہ دنیا دور دراز سے صحن کعبہ میں حرم کے طواف کے لیے جائے، لیکن اگر اقبال کو اختیار ہو تو وہ اس نے کہا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس آئین جناب مصطفیٰست، ورنہ گردے تربتش گردیدرا. سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا حرم کا طواف کرے، اور اگر اقبال کو یہ شریعت اجازت دے تو وہ کعبے کو چھوڑ کر سیدہ خاتون جنت تیری قبر کا طواف کرے. کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس آئین جناب مصطفیٰست. سیدہ تیرے بابا کا دین اور شریعت راستے میں حائل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امور اور خطوط عطا کیے ہیں اس پر ہم کاربند ہیں، ورنہ آپ کے ساتھ عقیدت ارادت، اقبال کی عقیدت ارادت وہ اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ میں تیری قبر اطہر کا طواف کروں، اور سیدہ تیرے قبر انور کی مٹی کو اپنی پیشانی پہ سجا کر اپنے قلب و روح کا سامان پیدا کروں. اور اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ لوگوں دنیا کے اندر جو خواتین جن کو عزت اعزاز ارتقاء پیشوائی اور عروج میسر آیا ہے، ان میں سب سے اوپر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ویسے میر کا شعر یاد آ گیا، اس نے کہا تھا کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کا دم کروں، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کا دم کروں، پھر فاطمہ کی عفت و عصمت رقم کروں. وہ کہتے ہیں کہ سیدہ مریم جو ہیں، حضرت مریم، ان کی نسبت صرف ایک وجہ سے ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیرلل اگر ہم جائیں حضرت سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں، تو از سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز، کہ اس طرح وہ تو ایک نسبت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی 3 نسبتیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شخصیت کے گرد حالہ کیے ہوئے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ پہلی نسبت کیا ہے؟ وہ نور چشم رحمت للعالمین، کہ یہ بیٹی دیکھو کس کی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کے کلچر میں کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو غم اور افسوس سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. آج دنیا عورت کی آزادی کی بات کرتی ہے، حقوق نسواں کی بات کرتی ہے. دنیا کے اندر اگر عورت کو کسی تہذیب نے
کسی دین نے، کسی مذہب نے عزت اور توقیر دی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ عرب کے معاشرے میں حالی نے کہا جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب وہ شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ تو زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ سیدہ خاتون جنت کا جب ورود مسعود ہوا تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے۔ یہ چوتھی بیٹی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ فرمایا خدیجہ اسے کوئی عام خاتون نہ سمجھنا، یہ عزتوں برکتوں اور رحمتوں کا سندیسہ ہے رب کی طرف سے۔ اور فرمایا کہ تم دیکھتی نہیں ہو کہ یہ اس کی ولادت کس دن ہو رہی ہے، کس پیرائے میں اور کس ماحول میں ہو رہی ہے۔ یہ ماحول کیا تھا؟ اعلان اور اظہار نبوت سے 5 سال قبل آپ کی ولادت اس دن ہوئی جس دن صحن کعبہ میں لوگوں نے تلواریں نکالی ہوئی تھیں۔ تعمیر کعبہ ہو چکا تھا اور حجر اسود کی تنصیب کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے ہر قبیلہ آگے بڑھ رہا تھا اور تلواریں نیام سے باہر نکلنے کو بےتاب تھیں کہ اتنے میں صحن کعبہ میں نہ جانے کتنی روشنیوں، رنگتوں، رحمتوں اور نورانیتوں کا حسن بکھیرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہوئے اور پھر اپنی چادر بچھائی، حجر اسود کو اس چادر میں رکھا، قبائل کے سردار کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ یوں ایک بہت بڑی خون ریزی اور جنگ کا خطرہ ٹلا اور پھر گھر تشریف لائے اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنی۔ فرمایا تجھے پتہ ہے آج کس دن اور کس تناظر میں یہ اللہ نے عطا کی ہے؟ تو ناظرین و حاضرین، آج کے اس عظیم اجتماع میں جہاں ہم اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا خراج سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا عمران صاحب کہ آپ کی والدہ کو کوئی نہ کوئی یہ خاص نسبت میسر ہے کہ جن کا ذکر اس عظیم ہستی کے ذکر کے ساتھ آج یہاں ہو رہا ہے۔ اللہ ان کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا سایہ عاطفت جنت میں عطا فرمائے۔ اور صرف ایک بات کہہ کے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ محبت اور مودت، باپ کو بیٹے سے محبت ہے، مودت نہیں۔ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ باپ کو بیٹے سے محبت ہے، باپ دنیا سے چلا جائے تو بیٹا ساتھ مرتا نہیں۔ زندگی کا طریقہ ہے حیات کی شاہراہ پر آگے گامزن ہونا ہی ہونا ہے۔ مودت کیا ہے؟ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیں کیا وہ زندہ رہے گی؟ محبت سے اوپر مودت یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو اس سے الگ کر دیں تو اس کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا۔ اگر امت مسلمہ میں سے اہل بیت اطہار کی محبت کو الگ کر دیں تو پھر امت مسلمہ کی بقا اور ارتقاء، بلندی اور پیشوائی، اس کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔